أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنا کر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسل علیہم السلام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنی تمام تر رحمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر لب کشائی کرنا ہے وہ ہے بارش رحمت بھی عذاب بھی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے انتہا نعمتیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہم تمام انسانوں پر اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ انسان، جانور، درخت، نباتات، بلکہ ہر ذی روح، وہ چیز جس کے اندر جان ہے، ہر اس چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم اور ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں ابر آلود کرتا ہے، بادلیں امڑ آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنی منشا سے ان بادلوں سے بارش اور پانی برساتا ہے۔ یہ پانی، یہ بارش اللہ تبارک و تعالی کی ہم انسانوں پر، جانوروں پر، ہر ذی روح پر ایک رحمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے کئی ایک مقامات پر بارش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بارش کا تذکرہ کچھ اس طرح سے فرمایا۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کہا: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے بارش کو، پانی کو نازل فرماتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ تم لوگ زمین سے مختلف قسم کے پھل، اناج، رزق اگاتے ہو اس پانی سے۔ اور اللہ نے کہا: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ فرمایا کہ ساری زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا ہے، فرش بنایا ہے جس پر ہم چلتے ہیں، اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، لوگ، انسان،
جانور، ہر چیز اس پر چلتی ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے متعلق کہا کہ جو تم آسمان دیکھ رہے ہو، اتنا بڑا آسمان جو بغیر پلروں کے کھڑا کیا گیا ہے، چھت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی آسمان میں بادل آتے ہیں، اور انہی بادلوں سے پانی اللہ رب العالمین برساتا ہے، اور اسی پانی سے ہم انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زمین میں پانی کے ذریعے سے اناج، نباتات، درخت اگ آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ محترم حضرات، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم آسمان سے بابرکت پانی نازل فرماتے ہیں، بابرکت پانی نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم آسمان سے پاکیزہ صاف ستھرا پانی نازل فرماتے۔ ان دو آیات میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والے بارش کو پاکیزہ کہا، بابرکت کہا۔ یقیناً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اس پانی میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی کوئی میل کچیل نہیں ہوتا۔ اتنا صاف و شفاف پانی اللہ رب العالمین آسمان سے نازل فرماتا ہے، اور اللہ نے اس پانی کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان میں بادل جب جمتے ہیں، بارش کیسے نازل ہوتا ہے؟ کہا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تو وہ ہے کہ پہلے ہواؤں کو اپنی رحمت سے بھیجتا ہے۔ وہ ہوائیں بادلوں کو جو بڑے ہی وزنی ہیں ان کو اٹھائے لے پھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بادلوں کو ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں زمین بنجر ہوتی ہے، جہاں زمین مردہ ہوتی ہے، ایسی زمین پر بادلوں کو ہوائیں لے جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم آسمان سے اس زمین پر بارش کو برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم اس پانی سے مختلف قسم کے پھل نباتات اگاتے۔ تو اللہ رب العالمین یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے، اور وہ ہوائیں بادلوں کو ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں زمین بنجر ہو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں بارش کی قلت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ ہوائیں بادلوں کو لے جاتی ہیں، اور وہ بادل بارش کی صورت میں نازل ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین اسی طرح سورہ ابراہیم میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی کو برساتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے زمین پر مختلف قسم کے ثمرات، پھل فروٹ، نباتات اگائیں، اور یہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے رزق ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آسمان سے بارش کا نزول یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ محترم حضرات، اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام سورہ نبا میں کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرماتے ہیں، بارش کو اتارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے۔ حضرات گرامی، یہ موسم ہم اور آپ جس موسم میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ موسم بارش کا موسم ہے۔ اس موسم میں اللہ رب العالمین بارشیں نازل فرماتا ہے، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں
کہ کچھ علاقوں میں کثرت سے بارش ہے اور کچھ علاقوں میں بارش کی قلت ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس اختیار میں کسی کی شراکت نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہیں کہ بارش یہاں پر نازل نہ فرمانا، یہاں پر بارش کم نازل فرمانا۔ یہ بارش کا نزول چاہے کثرت سے ہو چاہے قلت سے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اور اللہ بخوبی جانتا ہے کہ کس زمین پر کتنی مقدار میں بارش کو نازل کرنا ہے، کس زمین پر کتنا زیادہ پانی نازل کرنا ہے، کس زمین پر کتنا کم بارش نازل کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزوں کو جان کر بارش کو نازل فرماتا ہے۔ محترم حضرات، بارش کا نزول، بارش کب نازل ہوگا، کیسے نازل ہوگا، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو کب نازل کرنا ہے، اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب ابر آلود ہوتا ہے تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اب بارش نازل ہونے والا ہے، بالضبط کہ بارش اسی وقت میں ابھی نازل ہوگا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے، چاہے موسم سرما ہو چاہے موسم گرما ہو، بارش کو نازل کرنا چاہے تو وہ جب چاہے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگا اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کے پاس اس کا علم ہے کہ بارش کب نازل ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہے جو انسانوں کی نا امیدی کے بعد بھی بارش کو نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کار ساز اور بڑی حمد والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جب نا امید ہو جاتا ہے، یعنی بارش نازل نہ ہو، ایسا موقع آئے کہ لوگ پانی کو ترسنے لگیں، درخت سوکھنے لگیں، جانور پانی کی وجہ سے مرنے لگے، اور لوگ امید چھوڑ دیں کہ اب بارش نازل نہیں ہوگا، پانی نازل نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین بارش کو نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نا امید لوگوں کو بارش کے ذریعے سے ان کی امیدوں کو جگاتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں یوں فرمایا ہے اور چیلنج کیا ہے اور کہا کہ بارش جو نازل فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا کوئی اور اس کو نازل کرنے والا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون، جو تم پانی پیتے ہو اس پانی پر غور نہیں کرتے، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم بادلوں کو اپنی طرف سے لانے والے ہو یا اس کو نازل کرنا ہمارا کام ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ کوئی ہے جو بادلوں کو آسمانوں میں لائے اور وہاں سے بارش برسائے، یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بارش کو ہم نازل فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی منشا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ بابرکت بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اگر اللہ چاہے
لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر اللہ چاہے اس پانی کو زہریلا بنا دے، کڑوا کر دے، ولولا تشکرون، کہ لوگ شکر گزاری کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بارش کے بارے میں کہا کہ بارش کا نزول یہ اللہ کا اختیار ہے، آسمان سے بارش جو نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے کوئی نازل نہیں کرتا، اور اللہ چاہے تو اس پاکیزہ پانی کو، اس مبارک پانی کو کڑوا کر دے، زہریلا کر دے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی قدرت پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہم پر ہے کہ آسمان سے پاکیزہ بابرکت پانی نازل کر رہا ہے۔ ہم اس پانی کو کتنا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری زبانیں کم ہی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہیں۔ اگر اللہ کی منشا ہو، اللہ اس پانی کو زہریلا بنا دے، کڑوا کر دے، تو سوچئے کہ انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے، جانور مر جائیں، سارے درخت ہریالی اگنا اپنی زمین سے چھوڑ دیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے صاف و شفاف پانی نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سوال کرتے ہوئے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من نزل من السماء ماء، ان سے پوچھئے کہ آسمان سے بارش کو کون نازل فرماتا ہے اور مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ رب العالمین۔ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آسمان سے جو بارش نازل ہو رہا ہے اس کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ محترم حضرات، ہم نے یہ جانا کہ بارش اللہ رب العالمین کی منشا سے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات یاد رکھ لیں، بہت سارے لوگ، بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے ستاروں کے ذریعے سے بارش نازل ہوتا ہے۔ اس کی تردید نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر رات میں بارش ہوئی، فجر کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھائی، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے هل تدرون ماذا قال ربکم، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اصبح من عبادی مؤمنا بی وکافر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ مومن ہے، اور کچھ بندوں نے ایسے صبح کی کہ وہ کافر ہو گئے۔ اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس شخص نے کہا کہ بارش جو نازل ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے ہے، وہ آدمی مومن ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے یہ کہا کہ بارش جو نازل ہوا ہے یہ ستاروں کی وجہ سے ہے، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہے، یہ کافر ہو گیا اور یہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بارش کا جو نزول ہے اس ستاروں کی وجہ سے ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بارش کا نزول یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بارش کو نازل کر سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ میری امت میں 4 ایسے کام ہوں گے جو زمانے جاہلیت والے کام ہوں گے، لا یترکونہن، ان 4 کاموں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔
الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر اپنے نسب پر فخر کریں گے، والطعن فی الانصاب، ایک دوسرے کے نسب پر تانا زنی کریں گے، لان تان کریں گے، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کریں گے، والنیاح، اور نوحہ کریں گے۔ یہ چار عمل جو زمانے جاہلیت والے تھے، میری امت کے لوگ بھی ان اعمال کو کریں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو گویا یہ چار جو اعمال ہیں، ان میں سے استسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا یا کہنا کہ ستاروں سے بارش نازل ہوا ہے، تو یہ زمانے جاہلیت والا عمل ہے۔ آج مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر یہ کلمات سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں ستارے سے بارش نازل ہوئی ہے یا فلاں تارے سے بارش نازل ہوئی ہے۔ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ بارش کا نزول ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ وہ نازل فرماتا ہے۔ محترم حضرات، یہ بارش جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دھیمی نازل کرتا ہے تو کبھی موسلا دھار نازل کرتا ہے، کبھی قلت سے نازل کرتا ہے تو کبھی کثرت سے نازل کرتا ہے۔ تو یہ بارش، اس کی کثرت بھی عذاب ہے اور اس کی قلت بھی عذاب ہے۔ یہ کثرت سے نازل ہو، مسلسل نازل ہو، تب بھی یہ عذاب بن کر کے، اور اگر اس کا نزول بند ہو جائے، اس کی قلت ہو جائے، تب بھی یہ عذاب ہے۔ اس کی دلائل قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ محترم حضرات، یہ بارش اگر نازل نہ ہو، پانی کی قلت ہو، تو کیسے یہ بارش ہمارے لیے عذاب ہوگا؟ قحط سالی کی وجہ سے انسانوں پر عذاب آئے گا، قحط سالی میں انسان مبتلا ہو جائیں گے اگر بارش نازل نہ ہو۔ بارش یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ کثرت سے نازل ہو تب بھی عذاب ہے، اگر بارش نازل ہی نہ ہو تب بھی عذاب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی سرکشیوں کی وجہ سے، قریش جو صحابہ پر، نبی علیہ السلام پر جو گنہوں نے سازشیں کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ پر ظلم و جبر کیا کرتے تھے، اس سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی کی بد دعا ان کے حق میں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم سبع کسبع یوسف، اے اللہ، اے پروردگار، ان لوگوں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے 7 برس تک قحط پڑا، ایسا قحط ان پر نازل فرما۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی، بارش نازل ہونا بند ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں کی حالت، لوگ برباد ہونے لگے۔ حتی اکل الجلود والمیتۃ والجیف، کہتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں نے مردار کھانا شروع کر دیا، چمڑے کھانے شروع کر دیے، لوگوں کی زندگیاں اجیرن بن گئی، پانی کی قلت ہو گئی۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم پانی کی عدم موجودگی سے ہلاک و برباد ہو رہی ہے، فادعوا اللہ لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، یہ آپ ہی کی قوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں خیر کی دعا کی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر قحط پڑ جائے، بارش نازل نہ ہو، تو انسان کہاں سے پانی پیے گا، کہاں سے درخت اگائے گا، کہاں سے فصلیں اگے گی؟ تو یہ قحط ایسا ہے کہ بارش نہ ہو تو انسانوں پر عذاب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارشیں کبھی کبھار نازل نہیں ہوا کرتی تھی، بارش نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار بارشوں کو کئی مہینوں تک روکے رکھتا ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں کہ بارشیں اگر رک جائیں تو کیا کرے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب الجمعہ میں ایک حدیث نقل فرمائی، انس بن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے کہ جانور مر رہے ہیں، انسان پانی کے لیے ترس رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت اس دیہاتی کی بات سن کر اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے فوراً آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ اتنا بارش نازل ہوا، ایک ہفتے تک وہ بارش مسلسل جاری رہا۔ پھر وہ دیہاتی آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول، بارش کی کثرت ہو گئی ہے، اب اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو بس کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے بارش کو روک دیتا ہے، جہاں چاہے اللہ بارش کو نازل فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور ایک تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب بارشیں نازل نہ ہو تو ایسے وقت میں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، صلاۃ استسقاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان النبی خرج الى المصلی فاستسقى فاستقبل القبلہ وقلب رداءه وصلى رکعتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش نازل نہ ہو تو آپ نکل جایا کرتے تھے میدان میں، وہاں جا کر آپ استسقاء کی 2 رکعت نماز ادا کرتے، قبلہ رخ ہوتے، اپنی چادر کو پلٹاتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتا اور بارش نازل فرماتا۔ صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ آسمان پر ابر آلود، آسمان پر ابر چھا گیا ہے اور بارش کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ بارش اگر نازل نہ ہو تو صلاۃ استسقاء کا اہتمام کرے۔ محترم حضرات، بارش یہ رحمت بھی ہے، یہ عذاب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَكَانَ إِذَا رَآ غَيْمًا أَوْ رِيحًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہوائیں چل رہی ہے، بادلیں امڑ رہے ہیں، ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہچان لیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی، جب ہوائیں چلنے لگیں، بجلیاں گرجنے لگے، کبھی آپ گھر کے اندر داخل ہوتے، کبھی آپ گھر سے باہر جاتے، اندر آتے باہر جاتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی، اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ اندر آ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بارش نازل ہونے والا ہے، کہیں یہ بارش میری امت پر عذاب بن کر کے نازل نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس بارش کی وجہ سے کئی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہوائیں تیز چلنے لگتی تو لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نظر آتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشیوں سے نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگتے، بجلیاں کڑکنے لگتی تو اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے کہتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنے لگتے۔ کیوں؟ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کڑکدار بجلیوں کے ذریعے، ان تیز و تند ہواؤں کے ذریعے، اس کثرت بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے کئی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو آسمان سے پانی کی برسات کے بجائے پتھروں کی برسات برسا کر کے ہلاک و برباد کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو سخت تیز آواز، دھماکے دار آواز کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا کر کے عذاب میں مبتلا کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو پانی میں غرق کر کے عذاب میں مبتلا کیا. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو، ان کو ان کے گناہوں کے نتیجے میں جیسے چاہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پانی میں غرق کر کے جنہیں عذاب دیا گیا، جن پر اللہ نے عذاب نازل فرما، ان کا تذکرہ کیا. فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے جو ہلاک و برباد کیا اسی پانی اور بارش کی وجہ سے، اور قوم نوح کو جو ہلاک و برباد کیا اسی بارش اور پانی کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے نزول کے وقت آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی اور اللہ سے آپ دعائیں کرنے لگتے. محترم حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلسل جو بارشیں ہوتی ہیں ایسے وقت میں ہمیں دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں. اللہ کے رسول بارش نہ ہو تو دعائیں کرتے، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. بارش نازل ہو تو یہ دعا کرتے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا. اس طرح کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. زیادہ بارشیں ہوں تو کہتے اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہ اس بارش کو یہاں پر زیادہ جو ہو رہی ہے اس کو اور جگہ پر نازل فرما، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، جنگلات میں، ریگستانوں میں، وہاں پر اس بارش کو نازل فرمانا. یہ دعائیں ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. محترم حضرات، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں مسلسل ہمارے علاقوں میں ہو رہی ہیں. تو بارشیں جو ہو رہی ہیں یہ رحمت بھی ہے، یہ عذاب بھی ہیں. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کے نزول کے وقت ایک فائدہ یہ بتلایا ہے کہ بارش جب نازل ہو، جو بندہ اس نزول کے وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، فِثْنَتَانِ لَا تَرُدُّهُمَا، دو لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، عند النداء ونزول المطر، او کما قال، کہ جب اذان ہو رہی ہو یا اذان کے بعد، یا دوسرا جو وقت ہے وہ عند المطر، بارش کے نزول کے وقت. بارش نازل ہو رہی ہو تو ایسے وقت میں ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. محترم حضرات، بارشیں یہ عذاب بن کر کے کیسے آتی ہیں؟ کثرت بارش ہونے لگے تو ندی نالے بھر جاتے ہیں، سمندروں میں سمندر موجزن ہو جاتا ہے، اور ایسے گھر جو بہت ہی کمزور ہوں تو وہ گرنے لگتے ہیں. کھیت اور اس طرح کی جو جگہ ہے بارش کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اور جانور بھی ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا بھی مجبور یا باہر نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جہاں بارشیں کثرت سے ہو رہی ہوں، نالے ندی بھر رہے ہوں، یا گھروں کے پاس کثرت سے پانی آیا ہو تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. میرے بھائیو، یہ بارش رحمت بھی بن کر کے آتا ہے اور عذاب بھی بن کر کے آتا ہے. عذاب بن کر آئے تو ہلاکت و بربادی ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو ان مسلسل ہونے والے بارشوں میں کچھ تدابیر کا احتیاط کرنا چاہیے، کچھ احتیاطی تدابیر اپنانا چاہیے تاکہ ہم ان بارش کے جو بھی نقصانات ہیں، جو بھی خطرات ہیں، ان چیزوں سے بچ سکیں. ایک تدبیر یہ ہے کہ ہم اور آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، سائیکل موٹر چلاتے ہیں، بارش کے کثرت کی وجہ سے
بارش کے مسلسل نازل ہونے کی وجہ سے ہم سپیڈ میں رہتے ہیں، ہم گاڑیوں کو تیز چلاتے ہیں تاکہ بارش کے خطرات سے بچ سکیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تیز بارش ہونے کی وجہ سے کبھی ہم گاڑی میں تیز جا رہے ہوں تو کسی کو جا کر کے ٹھوکر کر دیں گے، یا کسی کو گاڑی لگا کر ایکسیڈنٹ کر دیں گے، اور اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے بارش کے مسلسل نازل ہوتے وقت تیز رفتار میں گاڑیاں نہ چلائیں، تیز رفتار میں گاڑیاں نہ چلائیں۔ بارش نازل ہو رہی ہو، تھوڑی دیر گاڑی رکا کر کہیں پر کھڑے ہو جائیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں ایسے مقامات پر، ایسی جگہوں پر نہ کھڑے ہوں جو مقامات بارش کی وجہ سے گرنے لگ رہے ہوں، یا ایسے درختوں کے پاس نہ کھڑے ہوں جو درخت گرنے لگ رہے ہوں، یا ایسی جگہیں جو جہاں بجلیاں ہوتی ہیں، جہاں کرنٹ ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر بھی کھڑے نہ ہو۔ یہ تدبیر ہمیں اور آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اور اسی طرح بارش کثرت سے نازل ہو رہی ہو، بارش کے کثرت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ندیوں کو، نالوں کو، سمندروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سیلفی وغیرہ نکالنے کے لیے ایسے ایسے پتھروں پر، ایسی ایسی جگہوں پر چڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سیلفی نکالتے نکالتے اسی پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ خاص کر کے مرد حضرات بچوں کو، خواتین کو ایسی جگہوں پر بھیجنے سے بچانا چاہیے۔ ہم نے اور آپ نے نیوز چینلوں میں اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ لوگ گئے تھے ندی نالے سمندر دیکھنے کے لیے، اور اسی پانی میں غرق ہو گئے۔ اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح گھروں کو بھی خاص کر کے حفاظت کرنا چاہیے۔ جو گھر مرمت والے ہوں، جو گھر تعمیر والے ہوں، گرنے کے قریب ہوں، تو ایسے گھروں کی تعمیر ہمیں جلد از جلد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھروں میں لوگ موجود ہوں، کثرت بارش کی وجہ سے گھر منہدم ہو جائے اور گھر میں رہنے والے سارے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اسی طرح سے بچوں کو خاص طور پر یہ تعلیم دے، کثرت بارش کی وجہ سے ایسے جگہ پر نہ جائیں جہاں بجلیاں ہوں، جہاں کرنٹ ہو، جہاں ایسے درخت ہوں یا ایسے کھمبے تھام ہوں جہاں کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہو۔ اور ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کئی جانور اور یہاں تک کہ لوگ بھی ایسے جگہ پر چلتے چلتے بجلی گری، پانی میں کرنٹ آ گیا اور وہیں پر وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیں کچھ ایسے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکے، ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔ محترم حضرات، یہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ کبھی رحمت بن کر آتا ہے، کبھی عذاب بن کر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلسل کثرت سے بارش کی وجہ سے جہاں بھی نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کو ایسے جگہ پر، ایسے مقام پر نازل فرمائے جہاں بارشیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان بارش کے موسم میں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو بھی ہم اور آپ باتیں سنے ہیں، جو باتیں عمل سے متعلق ہیں، ان باتوں پر عمل کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو بارش مسلسل نازل ہو رہا ہے، اس بارش کو ہم انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بنائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلسل بارش کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، ہم انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے۔ جہاں جہاں بھی بارش مسلسل ہونے کی وجہ سے فصلیں برباد ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر تا دم حیات عمل کرتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔